الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ ذریۃ اجمعین ارحم الراحمین۔ محمد بن فضل ہیں، یہ بزرگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں بہت۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نا لوگ بڑا تعجب آتا ہے، مجھے تعجب اس بات پر آتا ہے کہ لوگ دنیا میں اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے طلبگار رہا کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے کہ دل کے اندر اس مشاہدہ کے طلبگار نہیں ہوتے؟ یہ روحانی بات ہے نا، بڑی برکت کی بات ہے نا، یعنی ہے تعجب والی بات ہے نا کہ لوگ دنیا میں اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے طلبگار رہا کرتے ہیں، اور آخر کیا بات ہے کہ دل کے اندر اس مشاہدہ کے طلبگار نہیں ہوتے، جو حضرت الاسلام کی خاص بات تھی۔ حالانکہ دنیاوی گھر کا کیا ہے، ملے ملے نہ ملے نہ ملے، لیکن مشاہدہ حق تو بہرحال میسر آ جانے والی چیز ہے نا، صرف طلب شرط ہے، طلب شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا رکھتا تو نہیں نا، جیسی نیت ایسا پھل، نیتوں کو باغ لگتا ہے ایسے نا۔ اللہ ماتے جیسا بندہ حسن زان کے بارے میں حدیث پارک ہے نا کہ جیسے بندہ میرے بارے گمان کرتا میں ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ اب بندہ دل سے اللہ کو چاہے، کیا خلوص سے نیت کے ساتھ دل کو منور کرنا چاہے، اللہ نور ہے نا، اس کی تلاش میں بندہ نکلے، ساری جد و جہد، ساری شکتی، ساتھی ریاضتیں اللہ کی طلب میں لگا دے تو یہی تصوف ہے نا۔ اللہ لیکن نیت صاف ہو، وہ تو بہرحال میسر آ جائے گی نا، مشاہدہ حق تو بہرحال میسر آ جائے گا نا، آنے والی چیز ہے نا، صرف طلب شرط ہے۔ اگر ایک پتھر کی زیارت جس پہ سال میں ایک مرتبہ نظر پڑتی ہے فرض ہے، تو دل جس پر روزانہ 360 مرتبہ نظر پڑتی ہے، اس کی زیارت اور بھی زیادہ لازمی و ضروری ہے۔ بس اس پر نظر رحمت سال میں ایک بار پڑتی ہے، اور دل جس پر 360 بار روزانہ پڑتی ہیں۔ اب سمجھ آئی نا کی باتیں کیا ہیں، بلکہ اس سے اول ذکر پر اولیت حاصل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اہل تحقیق کے لیے رہ مکہ میں اٹھایا ہوا ایک ایک قدم ایک نشان خاص اور دلیل خصوصی کی چیز رکھتا ہے۔ جب وہ حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر نشان کے بدلے انہیں ایک خاص انعام سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی اس کو بھی ارادہ نہیں کر رہے، اس کو بھی انعام سے نواز رہے ہیں نا، ہر قدم کو۔ اللہ جتنا گوڑ پائیو نہ میٹھا، جنی کسی کی کوشش سکت ہے اس کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اور حضرت ابو جدید فرماتے ہیں کہ جس کسی نے ثواب عبادت کو کل پر اٹھا رکھا ہے، اس نے گویا آج عبادت کی ہی نہیں، کیونکہ عبادت و مجاہدہ میں گزرے ہوئے ایک ایک لمحہ کا ثواب حال ہی میں حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر وہی بات فرماتے ہیں، غور سنو بڑی محبت کی بات، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہلی مرتبہ حج کیا تو سوائے خانہ کعبہ کہ مجھے کوئی اور کچھ دکھائی نہ دیا، دوسری مرتبہ گھر بھی دیکھا، گھر والا بھی دیکھا، اور تیسری مرتبہ گھر والے کو دیکھا، اس کے سوا کچھ دکھائی ہی نہ دیا، یہاں تک کہ گھر کا وجود بھی نظر نہ آیا۔ تعین جا کے بھول گیا ہوں، پر ہے یہ یاد، کہتا تھا ایک روز یہ اہل نظر کہیں۔ اللہ وہ کوئی اور کچھ چیز نظر نہیں آئی۔ خانہ کعبہ وہیں ہوتا ہے جہاں خداوند کعبہ کا مشاہدہ حاصل ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ غرض کعبہ وہیں ہوتا ہے جہاں خداوند کعبہ کا مشاہدہ حاصل ہو، اسی کی تعظیم میں سرخم ہو۔ عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے مدینے میں، ہے نا، عشق مصطفیٰ جن کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے۔ ہاں کوئی گھر بیٹھے پہنچ جاتے ہیں، کود رہا کے واپس لوٹ آتے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں ساری، ہیں ہم جیسے تو سمجھ نہیں آتی اس باتیں۔ اسی کی تعظیم میں سرخم ہو وہ شخص جس کے لیے تمام کائنات قرب حق کے وعدہ کا مقام نہیں، جو سارے عالم کو خلق کا محبت نہیں سمجھتا، یعنی جو خدا کو کسی مخصوص مقام تک محدود سمجھتا ہے،
وہ یقیناً دوستی کے مفہوم سے بھی ابھی اشنا نہیں ہو سکا ہے۔ یہ حجاب کفر و ایمان بھی ہٹا دو درمیان سے کہ مقام قرب آگے گئے حدود دو جہاں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا خبر کہ جسے مشاہدہ حق حاصل ہو جائے اس کے لیے ساری دنیا یعنی دنیا کا ہر مقام حرم ہی ہے۔ جو مشاہدہ حق سے حجاب میں ہے اس کے لیے حرم کعبہ بھی ایک تاریک مقام ہے، بلکہ ایسا تاریک کہ سارے عالم میں جس کی مثال نہ ہو۔ یہ بقول شاعر ترجمہ پڑھتے ہیں، محبت کرنے والے کے لیے محبوب کا گھر محبوب کے بغیر تاریک ترین مقام ہوتا ہے۔ جتنے محبوب نہ ہوئے محبت میں اللہ محبوب کی تو ہر چیز پیاری ہوتی اللہ، اور جس کو یعنی محبوب کی رضا خوشنودی سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت بڑی نعمت یہ ہے جس کو محبوب کی رضا نصیب ہو جائے، سب سے بڑی نعمتوں میں اس کا شمار کر لے، محبوب کو رضا نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔